کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، جناب غوث دولہ اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہ اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد
ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت والے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ سبحان اللہ کوشش کر لینی چاہیے روز سورج شروع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے وقت گزر رہا ہے رک نہیں رہا زندگی گھٹ رہی ہے بڑھ نہیں گئی تو یہ زندگی کے لمحات ہیں اگر اللہ رسول کی یاد میں گزر جائیں یہی سرمایہ ہے اسی میں قبر اشر میں کام آتا ہے تو وقت نکال کر وقت کو قیمتی بنایا جائے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ نبی السلام پیش کریں گرامی قدر حضرات یہ مبارک مہینہ جمادی الاخری ہے یہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مبارک کا مہینہ ہے سبحان اللہ اس مہینے کی چاند کے اعتبار سے 22 تاریخ کو حضور صدیق پاک کا وصال شریف تھا اس وقت 30واں سپارہ اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورۃ اللیل ہے اور اس کا نمبر ہے 92
یہاں پر جو ہم ابھی آیتیں پڑھیں گے اس کے اندر دو تذکرے ہیں دو افراد کے متعلقہ، اور واقعہ وہ تفصیل سے ہم پہلے بھی کئی بار مختلف انداز میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا جو دنیاوی مالک تھا امیہ اس کا نام تھا، وہ بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دیتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ کئی بار عرض کر چکا یہ تو دور ہی بڑا آسان ہے اللہ رسول کے نام لینے کا، لیکن غفلت ہو رہی ہے۔ وہ دور بڑا سخت تھا، رب دا نام لینا ایڈا سوکھا نہیں سی، بڑی مشکلیں تھی، بڑی مشکلیں تھی۔ آپ اندازہ کریں، آپ میں سے بہت سارے حضرات ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں جو ماشاءاللہ مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضریاں کر چکے، تو خود سوچئے کہ عرب کی گرمی کتنی شدید ہوتی ہے، ننگے پیر سڑک پہ 1 منٹ بہت زیادہ ہے، 1 منٹ بھی بندہ چلے تو اس کے پاؤں میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے اور چھالے نکل سکتے ہیں۔ وہاں تپتی ہوئی زمین پر سینے پہ پتھر رکھ کے حضرت بلال پاک کو لٹا دیا جاتا تھا، اور سینے پہ وزنی پتھر، اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ ان کی کمر کے نیچے کوئلے رکھ دیے جاتے، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، بڑی ظلم اور زیادتیاں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ شریف پڑھا 40,000 دینار ان کے پاس تھا، انہوں نے یہ اکثر رقم غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پہ خرچ کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے امیہ کو کہتے کہ یار ایک غلام جو ہے اس پر یہ اتنی زیادتیاں جشتی نہیں تمہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتا، وہ کہتا جی کہ ایڈا ہی کام خیال ہے تجھے خرید لو۔ تو حضرت سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مہنگے داموں حضرت بلال پاک کو خریدا، مہنگے داموں، اقوال مختلف ہے۔ تو جب مہنگے داموں خریدا، سونا چاندی بھی دی، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کا ایک غلام تھا اس کو بھی دیا جو کہ مشرک تھا یا کافر تھا۔ تو جب خرید لیا تو امیہ نے اس موقع پر ہنس کے کہا کہ جناب میں تو آپ کو بڑا سیانا تاجر سمجھتا تھا پر تسی بڑا مہنگا سودا کیتا ہے، یہ تے ابھی تھوڑے درہم چ بھی تسی خرید لیندے تے میں دے دینا سی۔ تو حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری کے بعد سرکار صدیق پاک نے فرمایا امیہ تو صرف ایک وجود کو دیکھ رہا ہے اور منڈی کا بھاؤ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے اس کی شان کا نہیں پتا۔ جب حضرت صدیق پاک نے سرکار سے اجازت دی کہ میں بلال پاک کو خرید لوں تو سرکار فرمایا سی ساڈا حصہ بھی وچ پا۔ تو گویا حضور صدیق پاک فرما رہے تھے تینوں کی پتہ ہوئے گا ملک ہی ہے کہ جس کے خریداروں میں محبوب خدا بھی ہو۔ تو اب وہ جو امیہ ہے اس کا کام، اس کا طریقہ، اور ادھر امیر المومنین حضور صدیق پاک کا جو طریقہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 افراد کا تذکرہ سورۃ اللیل کے اندر اللہ کریم نے جو فرمایا ہے، تو اس میں ایک ذات حضور سرکار صدیق پاک کی ہے اور جس کا رد ہوا ہے وہ امیہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب پہلی بات امیہ کے بارے میں ہو رہی ہے، وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ یعنی یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ پیسے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو فرمایا جب ہلاکت میں پڑ جائے گا تو اس دن اس کا یہ جو مال ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اب کب کام نہیں آئے گا؟ مراد ہے قبر اور قیامت کا دن۔ نہ قبر میں مال چلے گا نہ قیامت کے دن مال چلے گا۔ قیامت والے دن لین دین نیکیوں کام ہے،
جس طرح کئی دفعہ ہم حقوق کے معاملے میں یہاں گڑھ فتح شاہ کے ماہانہ درس میں کئی بار مختلف حقوق کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ قیامت والے دن یہ نہیں ہونا کہ کسی نے کسی سے زیادتی کی، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر دیا، تو پھر یہ تو نہیں ہونا کہ جناب میں 2 مرلے دبے نے کہ 5 دن ہے، اس دن تو نہیں چلنا۔ اس دن تو یہی ہے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر معاملہ بیلنس نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظلم کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو قبر اور حشر کے اندر مال نہیں چلے گا، درہم دینار نہیں چلے گا، نیکیوں کا لین دین ہونا ہے۔ اور وہ ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہماری اگر ہم ادھر اپنی فکر کی بات کریں کہ ہمارے ہاں ہمارے پاس نیکیوں کے میٹر کی رفتار کیا ہے اور اس کے مقابل میں گناہوں کے میٹر کی رفتار کیا ہے، یہ ہر بندہ اس سے تقریباً واقف ہوتا ہے۔ تو فما وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ وہ دن کہ اس دن کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ صدر الفاضل اس حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان کرنا، یعنی مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے بارے میں بھی بتا دیا اور جو غلط راستہ ہے وہ بھی بتا دیا۔ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اور شیطان کا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا نا کہ کہا جائے گا یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور آل آدم سے تنو آکھیا نہیں سی کہ شیطان دی روش تے نہ چلیا جے، یہ دی پیروی نہ کریا جے، یہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر بندے کو نقصان کا پتہ ہوتا ہے۔ اب آگے گڑا ہو اور پھر بھی بندہ جناب اسپیڈ سے گاڑی لے جائے اور کہہ دی کہ میں کوئی آنکھیں بند کر کے کوئی منتر جنتر پڑھوں گا تو گاڑی اڑنے لگ جائے گی، اڑے گی کوئی نہیں، اس نے گڑھے میں گرنا ہے۔ پھر انہوں آکھیا جائے گا کہ تینوں وہ پتہ نہیں، روڈ والے نے بورڈ بھی لائے نے کہ اگے موڑ بڑا خطرناک ہے، آگے پل بڑا تنگ ہے، ہاں جی آگے لینڈ سلائڈنگ کا ایریا شروع ہو گیا ہے، گاڑی کی رفتار دھیمی رکھے۔ پھر آخنا جناب وہ میرے سلط کوئی نہیں رہی، لیکن جب کہنا سلط کوئی نہیں رہی ادھر ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، گاڑی کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کا راستہ کون سا ہے اور مالک جل شانہ کی راہ کون سی ہے، یہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا۔ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے، فائدہ اور نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کفر اور اسلام میں فرق کیا ہے، فائدہ اور نقصان کیا ہے، صداقت میں، دیانت میں، امانت میں اور خیانت میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے اور نقصان کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں اور ماں باپ کی گستاخی کرنے میں فرق کیا ہے اور نفع اور اس میں نقصان کیا ہے، ہر شے کھول کے بیان کر دی۔ ہم میں سے کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا خیال ہے نماز نہ پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں پتا اس کو جو نماز نہیں پڑھتا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ مالک فرماتا ساڈا کم تے کھول کے دسنا ہے، ہر شے کو واضح طور پہ بیان کر دیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ اس امت پہ تو اتنی رعایتیں ہوئی ہیں کہ پچھلی امتیں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی، اتنی رعایتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرما جو تسی دس دیو، جو تسی اندر رکھ دیو، ہر شے سانوں پتہ ہے کہ ہر شے کا ہی محاسبہ ہونا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے حضور عرشوں کے مالک نے جو حکم نازل کیے ہیں نا ان میں سے یہ جو حکم ہے کہ تمہارے اندر بھی جو سوچ خیال آئے ہم اس پہ بھی گرفت کریں گے، مفہوم میں پیش کر حضور تہاڈی نگاہ دی برکت نال بھڑے کماں دے تے اسی نیڑے بھی نہیں جاندے، تہاڈی نگاہ دا فیض ہے،
تہاڈی نگاہ پاک تے صحبت پاک دا اثر ہے. لیکن خیال آ جانا اس پر بندے کا کنٹرول نہیں ہوتا. اب دیکھو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, خدا نہ کرے بیٹھے 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 کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ جدوں گھر جانا ہے تو موبائل کھول کے فلماں دیکھنی ہیں, ٹھیک ہے معاذ اللہ. اب خیال آ جانا یہ اپنے کنٹرول کی بات نہیں. ہاں اس خیال کو خیر کے خیال کے نیچے دبا دینا کہ فلماں نہیں دیکھنی ہے, سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے عرض کیا حضور یہ خیال جو آ جاتے ہیں حضور یہ ساڑھے واس کی گل کوئی نہیں. مالک فرماتا سی نہ خیالات بھی گرفت کرتی ہیں. تو پھر عرشوں کے مالک نے مزید رعایت فرمائی سبحان اللہ اور فرما لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. آسان سا مفہومی تفسیری ترجمہ یہ ہے اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. ہر بندے دی وہی پوچھ کے چھونی ہے ماں کا سبق جو انہیں کیتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اور بھی انعام ہوا, اگرچہ یہ موقع نہیں دوسرا موقع تھا کہ پچھلی امتیں گناہ کا ارادہ کرتی تھی تو گناہ لکھ دیا جاتا تھا, پر پیارے تیری امت گناہ کا ارادہ کرے گی نا تو گناہ نہیں لکھیں گے جب تک کر نہ لیں. اور تیری پچھلی امتیں اگر نیکی کا ارادہ کرتی تھی تو ہم نیکی کوئی نہیں لکھتے تھے جب تک کہ وہ نیکی کر نہ لے. پر محبوبہ تیری امت کا فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے فوراً ایک نیکی دیں گے, اور جب وہ ارادہ پورا کر لے گا تو 10 گنا ثواب زیادہ عطا کرے گا. سبحان بات کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ الحمدللہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی, ساڈے ذمے اے یہ کہ اساں ہدایت فرما دیتی تے واضح طور پر فرما دیتی, بچنا تسی. اچھا جی اللہ کریم چاہتا تو کسی فرشتے کے ذریعے کتاب بھیج دیتا. ایک مثال ہے کہ لو بھئی ہے سلیبس ہے, جڑیاں شاماں کرنیاں نے وہ بھی دس دیاں تے جڑیاں نہیں کرنیاں وہ بھی دس دیتیاں. لیکن اس مہربان نے مزید مہربانی فرمائی کہ مزید اصلاح و تربیت کے لیے نبیوں رسولوں کو بھیجا جو امت میں رہ کر مالک کے احکام وصول کر کے بڑے ہی پیارے طریقے سے ایک ایک بات سمجھاتے رہے. یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. یہ اس کی ڈبل مہربانی کہ اس نے ہادیوں کو بھیج دیا. اور پھر یہ سلسلہ نبوت ہمارے سرکار کی ذات پہ تمام ہوا, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر یہ ذمہ داریاں صحابہ کرام نے, اہل بیت نظام نے, آئمہ دین نے, اولیاء کرام نے آسان طریقے سے نبھائی. تو مالک ارشاد فرماتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مال, یہ امیہ کی بات ہو رہی ہے, جڑا مال دے تین گھنٹہ پھردا ہے انہوں دے مال نے کوئی فائدہ نہیں دینا جدن علاقے چھپایا گیا. اور فرما ساڈے ذمے تے ہدایت فرمانا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. سبحان اللہ, دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, تو تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. اب یہ بھی باتیں فرما دیا, دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں, دونوں جانوں کا مالک وہ ہے. ہاں اس دنیا کے اندر وہ ڈیل دیتا ہے جیسے کفار کو ڈیل دی گئی. پہلے بھی آپ سے کئی بار مختلف عنوانوں کے تحت یہ بات بیان ہوئی. مولا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا, منع کیا گیا تھا کہ اس کو تکلیف کوئی نہیں دینی. یہ اتنا سرکش اور باغی ہے, یہ اپنے محل, اپنے تخت, اپنے راج پاٹ پہ اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا. اینو 4 دن کھیڈ لین دیو, اینو کرن دیو موج, سر چ بھی درد نہ ہوئے, کیونکہ ایسا میں نہیں چاہتا کہ اینو ماڑی جی بھی تکلیف ہوئے تو یہ منہ تے میرا نہ آوے.
میں اس کو اپنا نام نہیں دیتا. جناب جی سجدے کی توفیق چھن جانی یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس پر ہم ایک دفعہ تفصیلی درس قرآن کر چکے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری پڑی ہیں, ہر پاسے خیر ہی خیر ہے, کہ بندہ کہے کہ میرے تے بڑا انعام ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ دئی جو اتنے دنیا کی موج کر لے. آخرت اصل چیز آخرت ہے کہ آخرت میں کسی کا حصہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں. ہر چیز ہمارے قبضہ و اختیار میں. لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ جو اگر کوئی سرکش بھی ہو تو اسے ڈھیل دی جاتی ہے. کہ نال یہ بھی فرماتا ہے تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی ڈھیل سے تو غافل نہ رہے کہ سانو کیوں ہے جناب, اسی انج کر لیا سانو کیوں ہے, اسی انج کر لیا سانو کیوں ہے. کہا نہ, یہ ڈھیل ہم دیتے ہیں یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. پھر جدو اسی پڑھ لئیے تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اب آپ جانتے ہیں فرعون نے جب پانی میں ڈبکیاں کھائیں تو قرآن بتاتا ہے فرعون نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, ڈبکیاں کھاتا پیا. مالک فرمایا ہوں نہیں, وہ موقع ہوں گیا, اب یہ قبول نہیں. تو دنیا کے بھی ہم مالک ہیں اور آخرت کے بھی ہم مالک ہیں. اور ارشاد فرمایا لا یصلاها الا الاشقى, یہ جو فرمانا فانذرتکم نارا تلظی, تو تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. اب وہ آگ کس کے لیے ہے؟ مالک فرماتا لا یصلاها الا الاشقى, اس آگ میں بدبخت جائے گا. اس دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا جی؟ بدبخت جائے گا. نیک بخت تو اس کے اندر نہیں جائے گا, بدبخت جائے گا. الذی کذب وتولى, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. جھٹلایا کس کو؟ الذی کذب, جھٹلایا کس کو؟ نبی پاک علیہ السلام. حضور کی رسالت کا انکار کیا. معجزہ بھی دیکھے, کمال بھی دیکھے, اس نے اخلاق بھی دیکھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہے, یہ بھی مانتے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. پھر اسی ستھری زبان سے نکلا کہ اللہ ایک ہے. بتوں کو چھوڑ دو, مورتیوں کو چھوڑ دو, درختوں کو چھوڑ دو, سچے رب کو جو ایک ہے, جو سب کا خالق ہے, اس پر ایمان لیا. تو فرمایا اس ذات کو بھی جھٹلایا, وتولى, اور منہ بھی پھیر لیا. منہ کس سے پھیرا؟ ایمان سے. حضور کو جھٹلایا اور ایمان سے منہ موڑ لیا. ایمان کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ کفر اور شرک کو اختیار کر لیا. اب یہ اتنی باتیں بیان کر کے مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر امیہ کا رد بھی ہے, اور عام نزول کے اعتبار سے کبھی بات خاص ہوتی ہے. مطلقاً بات کی جائے تو ہر بدبخت اور کافر و مشرک کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ ان کا مال کتنا بڑا کافر و مشرک مالدار ہو, لیکن ان کا مال قبر کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتا, عہدہ ان کو قیامت کی رسوائی سے بچا نہیں سکتا. اب یہ اس کی بات ہو گئی. پھر مالک کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا. کون؟ اتقا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے, اگلی آیتیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ حضور صدیق پاک کی شان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف متقی نہیں فرمایا, اتقا, بہت بڑا پرہیزگار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, محفلوں کے اندر, جلسوں کے اندر, عام مجلسوں, نشستوں, برخاست کے اندر ایک دوسرے کی ہم تعریفیں کر دیتے ہیں. اے بندہ بڑا نیک ہے, تہجد پڑھتا ہے جی, بڑا ہی چنگا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم یہ تعریف اس کے ظاہر کی کر رہے ہیں. اندر سے کوئی کیا ہے, ریاکاری کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. ہم کسی کے دل کو دیکھ, اور یہ بھی یاد رہے کہ دل کے بارے میں ہم فتویٰ لگا بھی نہیں سکتے.
مثلا ایک بندہ خیر خیرات کرتا ہے، اب ہم اس کے بارے میں یہ کہیں بس جی یہ اپنا صرف نام بنانا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ جو کومنٹس دیے ہیں کہ یہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے، یہ میں وہ دل وچ پڑھیا ہے؟ ہم تحریر کسی کے دل کی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھ سکتے. جب نہیں پڑھ سکتے تو ایسی بات کسی کے بارے میں کہہ بھی ہمارا دین اس کی اجازت ہے. آپ کو پہلے بھی سنایا تھا نا کہ ایک بندہ جنگ میں ایک صحابی پاک کی تلوار نیچے آ گیا، نسیا پھرتا سی. انہوں نے کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے پھر بھی تلوار چلا دی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں نے کلمہ جو پڑھا تو پھر تلوار کیوں چلائی؟ عرض کی حضور اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. تو سرکار نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اللہ اکبر اللہ. تو ہم بہت جلد کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوا. ایک بندے کے ہاتھ میں ہم تسبیح دیکھیں تو ہنس ہنس کے یہ نہ کہیں کہ بس لوگوں کو ہانڈو تسبیحاں کرتا ہے. کیا پتا اس کا اس کے رب کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہو. سبحان اللہ. اگر میرا حافظہ صاحب دے رہا ہے تو شاید امام غزالی رحمت نے لکھا ہے. سمجھ آ رہی کی بات جو ہے امام محمد غزالی رحمت نے لکھا ہے. اگر میرا حافظہ صاحب دے رہا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی و پیغمبر سا، اللہ اللہ کرنے والا. اس کو یہ کرامت مل گئی تھی کہ وہ دھوپ کے اندر بھی بیٹھتا تھا تو اس پر بادل سایہ. یہ پچھلی امتوں کا واقعہ. ایک دن وہ کھلے صحرا میں اس طرح سستانے کو کچھ دیر آرام کرنے کو بیٹھا. گہری دھوپ تھی تو بادل کے ٹکڑے نے اس پہ حسب معمول سایہ کیا. وہ بیٹھا تھا تو اچانک ایک بندہ آیا جو نلائق، نکما، گنہگار، کوئی نیکوکار نہیں تھا، برائیوں میں مشہور تھا. سوکھے کے لفظاں چلو پیڑا بندہ معاشرے میں مشہور تھا. وہ بھی گزر رہا تھا. انہیں کہا یار انہوں چنگی چھان لگی ہے، 2 گھڑیاں سی دھوپ تو بچی ہے تو چھاؤں میں بیٹھ جائیے. وہ چھاؤں میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اب یہ جو نیک صاحب تھے ان کو غصہ چڑھ گیا، ایڈا پیڑا بندہ تو میرے نال بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہا ساڈا تے سٹیٹس ہی لوز ہو گیا. ایڈا پیڑا بندہ اٹھ، تین پتہ نہیں تو کڈا بڑا گنہگار ہے، تو نیکاں دی چھاں تے بیٹھ کے اٹھ نس. نے کہا جی بالکل میں اس سے قابل ہوں. جب وہ وہاں سے اٹھا نا تو وہ سایہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ. مالک بڑا بے نیاز، نیکیوں پہ بھی کرانا نہیں چاہیے، اس سے اس کی رحمت ہی مانگنی چاہیے. تو بس وہ ہم پہ رحم فرما. اور باقی جو اس نے فرائض عائد کیے اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. فرضوں کے معاملے میں غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم ظاہر پر ہی کر سکتے ہیں، پر جب اللہ تعالیٰ صدیق پاک کو فرمائے کہ بڑا بڑا پرہیزگار، یہ پھر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور، وہ دلانیاں جاننے والا ہے. کیوں؟ دل کا بنانے والا بھی وہی ہے اور دلوں کی جاننے والا بھی. تو دلوں کا بنانے والا، عرشوں کا مالک حضور صدیق پاک کے لیے فرماتا ہے، جو مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے کہ بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا. کون؟ الاتقا، اتقا جڑا بڑا بڑا پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. شہنشاہ صداقت کی پرہیزگاری کو سمجھیے، ان کے تقوی کو سمجھیے. ایک مرتبہ ان کا ایک غلام کھانے کی چیز لایا اور صدیق پاک کو بھوک لگی ہوئی تھی. آپ نے وہ انہیں کہا جی تسا بھی کھا لو. تو آپ نے وہ چند نوالے لگا لیے. ابھی ایک آدھا نوالا ہی چلا تھا تو اس نے کہا حضور آگے جب میں کوئی چیز لاتا ہوں کھانے کی تو آپ پہلے پوچھتے ہیں کتھوں لئی سی، کینج لئی سی. آج آپ نے پوچھا نہیں، فرمایا ہاں تیری بات ٹھیک ہے، مجھے بھوک بڑی لگی تھی، میری توجہ نہیں رہی، بتا یہ کھانا کہاں سے لایا. عرض کی کہ میں آپ کی غلامی سے پہلے کہانت کہتا تھا، جس طرح یہ نجومی یا پامسٹر ہاتھ دیکھتے ہیں، نجومی وہ صاحب شاپ لگا کے، ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا یہ کام میں کرتا تھا. ایک بندے کے لیے میں نے کہانت کہی تھی، اس سے میں نے پیسے نہیں لیے تھے، اپنی فیس نہیں دی تھی. آج میں گزرا تو ان کے ہاں شادی تھی تو میں نے ان سے کہا یار تہاڈے ال میل ہے ساڈا،
اس دور میں ہم نے آپ کے لیے کہانت کہی تھی، تو انہوں نے مجھے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کھانا دیا ہے، اے کھانا عہدہ ہے۔ حضور صدیق پاک کھڑے ہو گئے، فرمایا تو نے تو مجھے ہلاکت پہ ڈال دیا، ناجائز فعل کی کمائی کا کھانا، ابھی 2-3 برکیاں ہو تو نے مجھے یہ کھلا دی۔ اب آپ بے چین تھے کہ وہ غذا پیٹ میں نہ رہے، اللہ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی سرکار علیہ السلام کا فرمان اقدس ان کے سامنے تھا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے وہ جہنم میں جلنے کا لائق ہے۔ اللہ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، حضرت شہنشاہ صداقت اپنی انگلیاں حلق میں ڈال رہے ہیں۔ کسی نے کہا جی کہ تھوڑا جب پانی پیو پھر انگلیاں حلق سے مارو تو الٹی آ جائے گی۔ پھر آپ نے پانی پیا، جتنی کوشش تھی، یعنی جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ میں نے 1-2 نوالے برکیاں جو لی تھی وہ میرے معدے سے نکل آئی ہیں، تو آپ پھر اطمینان سے بیٹھے۔ اس ذات کو رب فرماتا ہے بہت بڑا پرہیزگار۔ سبحان اللہ، بہت بڑا پرہیزگار۔ دیکھیں جی، ایک وقت ہوتا ہے غربت کا جب بندے کے پاس مال و زر نہ ہو، یا بے اختیاری کا جب بندے کے پاس اختیار۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اب مجھے یاد نہیں رہا دوسری کلاس میں تھا کہ تیسری میں تھا، انگور کھٹے ہیں، وہ ایک واقعہ ہم پڑھتے تھے لومڑی کا، کہ کچھ لڑکے تو چالا چنو تھیلیاں مارنا، تو جب ہاتھ نہ آئے انگور تو پھر انہوں نے کہا نہیں یہ کھا کے گلا ہی خراب ہونا چاہیے، کھٹے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچنا اس کو کہتے ہیں کہ اختیار بھی پورا ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، حدیثوں میں اور بزرگوں کے اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ پہلوان کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے میدان کے اندر، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے کہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہو، قوت پوری ہو، پر رب کے لیے مانگنا۔ پہلوان وہ، شجاع بہادر وہ ہے کہ بدلہ لیں۔ دیکھو نا امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک جڑے ہے ہی شیر خدا۔ دشمن کے سینے پہ سوار خنجر سونتا ہوا ہے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، وہ مبارک چہرہ جو کبھی بت کے آگے نہ جھکا۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہاں جی، تو سرکار حیدر پاک اس کے سینے سے اتر آئے۔ اس نے کہا کہ ہن تے تانوں اور بہت ہی سختی نال مارنا چاہیے سی کہ میں نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوکنے کی ناپاک حرکت کی ہے، تسی مجھے چھڑ کے ٹور پہ ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا میں گھر سے خدا کے لیے آیا تھا، تیری میری کو ذاتی کھیلتے ہے کوئی نہیں، تو دشمن دین ہے اور ہم محبوب کے ساتھ ہیں، تو مقابلے میں آیا، ہم تیرے مقابلے میں آ گئے، پر جب تم نے تھوکا نا تو مجھے غصہ چڑھ گیا۔ اب اگر میں تجھے مارتا تو کام 50-50 ہو جانا سی، ادھا تے یہی ہونا سی کہ دشمن خدا مارے ہے، تے ادھا یہ سی کہ مجھے غصہ چڑھے ہے کہ تو میرے منہ تے تھوکیا ہے۔ علی خدا کا بندہ ہے، علی نفس کا بندہ نہیں، ہم نفس کی پیروی کرتے۔ تو پتہ اس کافر نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے علی یہ پاک، پہلے آپ کے خنجر نے ایک کافر کو مارنا تھا، پر آپ کی اس ادا نے اب کافر کا کفر ہی مار دیا۔ یہ ہے محبوب کے پیارے، یہ ہے محبوب کے صحبت یافتہ، یہ ہے محبوب کے قریبی، اتنے ستھرے، اتنے ذکرے، اتنے مجلہ اور مزکہ کے سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اختیار پاس ہو، پاور پاس ہو، پھر بندہ تقوی اختیار کرے۔ لطف کی بات یہ ہے
حضرت امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا اندازہ کیجئے کہ کپڑے کے تاجر تھے. جب امیر المومنین ہوئے اگلے دن ہی موڈے میں کپڑے رکھے اور جو کام تھا فروخت کا چلے تو رستے میں سرکار عمر پاک مل گئے. امیر المومنین کچھ کتے چلے ہو تمہارا جڑا میرا کام ہے. انہوں نے کہا جی تسی اسٹیٹ کے سربراہ ہو امیر المومنین ہو. فرمایا میں ایک گھر کا سربراہ بھی ہوں انہوں بھی کما کے روٹی کھوانی ہے. آئی سمجھ؟ مجھے یہ بتائیے ان کو نہیں پتا کہ کل ہی میرے ہاتھ پر سب نے بیعت کی ہے اور میں مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر ہوں تو بس ہوں خزانہ ساڑھے کوڑے سانو ہوں کاروبار کی کیڑی لوڑ ہے بند کرو دکانہ. پر یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ہاں جی نہ ہے جوڑی کرنے یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ہاں جی تو اس لیے انہوں نے کہا اپنا کام کرنا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ انہیں نہیں چلنا جناب کاروبار کرو گے کہ باقیت بھی مخلوق دے کام رہ جانے ہیں. مجلس شورا بیٹھی طے ہوا حضرت صدیق پاک کے لیے کہ تانوں کھانا بیت المال تو ملے گا ٹھیک ہے. تو پتہ سوٹ کنے طے ہوئے ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا. تے سردیاں والا بھی پہلا پرانا موڑو گے تے اگلی قمیض لبے گی. جناب سردیاں والا بھی بیت المال جمع ہوئے کہ ہم پرانا ہو گیا تو نواں قمیض مل جائے گا. گرمیاں والا بہت پھٹیا پرانا جینج بھی وہ بھی موڑنا ہے پھر گم لبے گا. یہ کیڑا پروٹوکول ہے جڑا پوری مسلم امہ دا امیر ہے. اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ. یہ ان کے لیے ہے. اور پھر تقوی کا عالم یہ ہوا کہ وصال شریف کے دن آ گئے. وصال شریف کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لکڑی یا پتھر کا پیالہ تھا. فرمایا یہ پیالہ تے اے موٹی چادر اور باہر کھڑی ہوئی خاکستری پورے رنگ دی اونٹنی یہ تین چیزیں ایسے امیر المومنین مجھے ملی ہیں. لہذا ایسا نہ ہو کہ میرے مال کو میری وفات کے بعد تقسیم کیا جائے کہ آپ تین شامہ بھی کیجئے دوسری وراثت جو مان دیو یہ وراثت میں نہیں جائے گی. سبحان اللہ. جناب ماشاءاللہ کثیر یہاں پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شعبہ تعلیم سے وابستہ کثیر حضرات موجود ہیں. لفظ سنیے گا. فرمایا اس لیے کہ یہ مال میری ملکیت نہیں مسلمانوں کا امیر ہونے کی وجہ سے یہ مجھے سہولت دستیاب تھی کہ میں اس چادر کا استعمال کرتا تھا. سواری کے لیے وہ اونٹنی کا استعمال ہوتا تھا. سفر حضر میں پینے کے لیے یہ پیالہ ملتا تھا. میری ملکیت نہیں ہے. اب میں جا رہا ہوں عہدہ ختم ہو گیا. اب یہ میرے بچوں میں نہیں بٹ سکتا. یہ آنے والے خلیفہ کا حق ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اناؤنس ہو چکا تھا کہ حضرت صدیق پاک کے بعد حضرت عمر پاک خلیفہ. لہذا انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ. کیسا عجیب وقت تھا وہ جب یہ تینوں چیزیں سرکار عمر پاک کے پاس پہنچی. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں ولی را ولی می شناست. ولی کو ولی جانتا ہے. ولی کو ولی جانتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں یہ جملے دل تھام کے سنیے گا. جب یہ تین چیزیں سرکار عمر پاک کو ملی حضرت عمر پاک پہ گریہ طاری ہو گیا رفقت طاری ہو گئی رو پڑے اور وہ سمجھ گئے اللہ اکبر کہ ہوا کی ہے. اور یہ وہ کیسے سمجھے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ تین چیزیں صرف چیزیں نہیں ہیں یہ پورا پورا میسج ہے. یہ پوری تنبیہ ہے. یہ پورا سبق ہے. وہ حضرت فاروق اعظم کے یہ تاریخ ساز جملے ہیں. روتے روتے کہا اے امیر المومنین اللہ آپ پہ رحم کرے. حضور صدیق پاک کو کہہ رہے اللہ آپ پہ رحم کرے.
تسی اپنے تو بعد وچ آن والے نو بڑی مشکل چ پا دیتا ہے. یعنی سرکار فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ صرف 3 چیزیں نہیں آئیں، مجھے ساتھ میسج بھی آیا ہے کہ عمر اب تیرے دور میں تو فتوحات اور زیادہ ہونے کو ہیں. کیسر و کسرا پہ اسلامی جھنڈا لہرایا جائے گا، مال و زر کی کثرت ہوگی، پر یاد رکھنا طریقہ یہی ہے جو تم سے پہلے صدیق اکبر کر کے جائے. بیت المال کبھی ذاتی نہیں ہوتا. اس ذات کو رب فرماتا بڑا بڑا پرہیزگار. اج جو تسی تے ہولی بولدے ہو نا تو واپس لینا آئے تاڑے پاس. ٹھیک ہے جناب، بہت بڑا پرہیزگار. یہ 92 نمبر سورہ ہے، سورۃ اللیل 30ویں پارے میں، اور ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں کیا فرما؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس آیت میں اللہ فرماتا الاتقا، بڑا وڈا متقی، بڑا وڈا پرہیزگار، بڑا وڈا پرہیزگار. کیا شان ہے! اختیار سامنے ہو، اختیار بندے دے کول ہوئے، پاور بندے دے کول ہوئے. اور پھر پتہ ہے کہ جب اس بہت بڑے پرہیزگار نے وہ 3 چیزیں دیکھ کر سرکار عمر پاک کو سبق دیا، سرکار عمر پاک کو میسج دیا، تو پھر دوسرا خلیفہ نے اس میسج تے عمل کنج کیتا. اگرچہ میں اس پر بھی بڑی تفصیل سے کئی بار آپ سے بات کر چکا ہوں. 17 چمڑے کے پیبند لگے ہیں حضرت عمر پاک کے جبہ شریف. اوریجنل باتوں کا شروع سے آتی ہوں. گھر فتح شاہ میں پہلی تقریر نہیں ہے. ایسی سویرے چٹے کپڑے پائے ہونے تو شام کے گھر سے نہیں پا سکتے. گرد غبار دھواں میلن کو پائی کرسی پہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی، پاک شاک صحیح بجی ہے کہ نہیں، وال بخے نے کہ نہیں، ہاں جی کڑی شڑی صحیح بج گئی ہے کہ نہیں، کرنی کی ہے تقریر. پاٹا بھی کپڑا ہوئے گا سارے تے پھر کسی نے درویشی والا فرقہ لا لینا ہے. یہ جی درویش ہوندے ہیں، دیکھو ٹانکے والا سوٹ پایا، اپنا دونوں پاسوں سریا ہوا تے تاں بھی ٹانکے والا نہیں پانا بھی کتے جناب کوئی وی آئی پی لوگ ہیں نہ سمجھن کے ماتڑ بندہ ہے کہ پاٹے کپڑے پائی پھرتا ہے. یہ ہماری سوچیں ہیں. اور عمر کون ہے؟ جس کی سلطنت کا راج دریائے نیل پہ بھی چلتا ہے کہ خط لکھے تو دریا چلتا ہے، درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا. وہ ہستی، اور وہ بھی فاتح شام، فلسطین فتح ہو رہا ہے. حضرت عمر پاک جاتے ہیں تو جو پہلے سے آپ کے نمائندے تھے برسر پیکار، انہوں نے کہا امیر المومنین، اچھا اس سے بھی پہلے رستے میں یہ ہوا، آپ اس لمبے سفر پر گئے نا تو ایک جگہ پہ قیام کیا تو آپ نے ایک صاحب سے فرمایا میری قمیض بڑی میلی ہو گئی ہے کہ اور میرے کو ہے کوئی نہیں. بھائی جی یہ رسالوں کی کہانیاں نہیں، یہ حقیقت کا وہ جہان ہے جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا افسانہ بھول گئے. آسٹریلیا کا وزیر اعظم سائیکل پہ بیٹھا ہے کہ اسی فوٹو چڑھاتی ویکھو جناب کڈی سادگی ہے کہ وہ اپنی مجبوری نو سائیکل چلانے نے کہ فٹ رہنا ہے. ساڑھے منگو 8 روٹیاں کھا کے بیٹھے نہیں رہنا. یہ میں آپ کو، میں بیرون ملک کو بڑا اچھا طرح جانتا ہوں، ہمارے کثیر احباب ہیں دنیا بھر کے اندر کہ باقاعدہ اب مثال کے طور پر کینیڈا کو لے لیجیے، وہاں بڑی بڑی گاڑیاں دنیا کی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہاں کی اکثر آبادی سائیکل کے سفر کو پسند کرتی ہے کہ ٹھنڈا علاقہ بندہ فٹ رہتا ہے. وہ ساڑھے پنجابی کا جوڑ نہیں جوڑ دے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی اتنی
اچنبے کی بات بھی نہیں پر اساں وہ چڑھا چھڈی جناب وہ تو سائیکل پہ بیٹھا ہے کدی امیر المومنین نو دیکھو سپر پاور طاقت پیراں تھلے نے 17 ٹاپ کہ او پینڈ چ جا کے آندے میرے کول دوجی قمیض کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے کہ فرمایا چادر بھی اور کوئی نہیں کہ جڑی اوپر لینا تے انہی دیر قمیض دھل جائے قمیض پیش کی ایک صاحب نے سرکار عمر پاک کو کہ اے پالو تے دوجی تہاڈی قمیض دھو دیندے ہیں یہ امیر المومنین ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی قمیض دھوئی اس بندے نے کہا حضور اے نوی قمیض بھی لے لو فرمایا تو اپنی رکھ کول مینوں اے ہی چنگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے سے فاروق اعظم کو عرض کیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ لوگ ظاہری ٹیپ ٹاپ کو ٹھٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں اس لیے تو جبہ بدل لیں جس میں اچھا ایک ہوتا خفیہ ٹانکے رفو کرنا رفو گر بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں پرانے شعراء نے بڑا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے جی رفو گر بھی کسی کو ملے تو بڑی بات ہے یہاں نہ کچھ چارہ گر ہے نہ رفو گر ہے یہ تو دور ہی بڑا عجیب ہے یہاں تو زخم چیرنے والے ہیں رفو گر تو کوئی کوئی ملتا ہے تو رفو گر جو ہے کہتے ہیں رفو کرنا ہے قمیص پھٹ گیا کپڑا پھٹ گیا تو ایسا رفو کرے کہ محسوس ہی نہ ہو دور سے کہ جناب یہ کو رفو کیا ہوا ہے تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ واضح طور پہ اب یہاں سے کپڑا پھٹا ہوا جس ٹانکی نکلی تو نہ کہ چمڑا پاؤ ہوئے تو ٹانکے لاؤ یہ ہے امیر المومنین سرکار کفار و مشرکین نے بعد میں پروپیگنڈا کیا اصل نہ لالچ کلمے پڑے سن چلے ہو آپ نے ہر شے چھڑ دیتی تے 17 ٹانکیاں والے جبے پا لے تسی لالچ کیڑی شے دا نام رکھیا ہے سمجھ رہے اب کہا حضور ایک تو یہ بدل لیں دوسرا گھوڑے پر بیٹھے ٹھٹ بڑی بڑھے گی تو سردار فاروق اعظم کو ترکی گھوڑا پیش کیا گیا وہ گھوڑا تھوڑا سا چلا بڑے ناز و نعم کے ساتھ اٹکیلی کرتے ہوئے رقص کے انداز میں تھوڑا سا چلا آپ نے گھوڑا روکا فرمایا یہ ایسے جیسے میں کسی شیطان پہ سوار ہو گیا ہوں میں اس سے بیٹھنے سے تکبر پیدا ہو گیا دل میں اس کی چال دیکھ کے تکبر پیدا ہوتا ہے میں تو اس پہ نہیں بیٹھوں گا میری اونٹنی لاؤ یہ ہیں محبوب کے پیارے یہ ہیں سرکار کے قریبی بابا فرید کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی نظام الدین بنتا ہے کوئی صابر بنتا ہے کوئی جمال بنتا ہے سمجھا گئی ہے جی پھر جو سید العالمین کے دربار میں بیٹھے وہ شہید اکبر ہے فاروق اعظم ہے عثمان غنی ہے مولا علی کمال کے لوگ پیدا ہوئے سبحان اللہ الکریم ضرورت ہے ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں کو اجاگر کرنے کی اب حضرت صدیق پاک کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بکریاں لے آتی ساڑھے کو لوگ دودھ دی چود آپ کے ملے دان صدیق پاک سرکار میں تجھے دودھ چود دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی جناب گڈی تو اتری ہے سانو کو آکے جناب بکنے دودھ چودہ سکن ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو انہوں کسی دی قدر ہی کوئی نہیں اسی ایڈے بڑے علامہ صاحب ہونے ہیں جناب چلے پڑے کپڑے پا کے آئے ہیں تجھے کہاں سانو آنے بکریاں سے ہو تو انہوں بڑے ہیں کسی سمجھانے ہی کچھ نہیں ہم اس مزاج کے ہیں اور یہ وہ ہے کہ جنت میں حضور کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے بخاری کی حدیث ہے فرمایا ایک نماز والا دروازہ ہے نمازیوں کو واز ادھر سے آئے گی ایک جہاد والا ہے مجاہدوں کو واز ادھر سے آئے گی ایک صدقے والا دروازہ ہے جو صدقہ دے گا اس کو وہاں سے جنت کی دروازے سے آواز آئے گی صدیق پاک کھڑے ہوئے حضور سارے ہی سونے نے تھوڑی گل بھی کمال ہے پر حضور کو انجدہ بھی ہے کہ جنت دے سارے بوئے آوازاں مار تو جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہے شان اور مقام کیا ہے شان اور مقام کا یہ عالم ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں کتنی جی 360
اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے 360 وچوں ایک دے دے کسے نوں تو ایک کی خصلت خیر نیک خصلت جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث پاک سنائی میں نے آپ کو, مفہومی الفاظ بیچ میں آئے ہیں. آسان کر لیں کہ 360 نمبر ہیں خاص, ایک بھی مل گیا نا اس میں سے کسی کو تو وہ جنتی ہے. حضور صدیق پاک کھڑے ہو گئے, حضور میرے وچ کنیاں نے؟ کیوں جی؟ حضور میرے اندر کتنی ہے؟ اب یہ کوئی مولوی کا جواب نہیں ہے, کو پیر صاحب کو جماعت کے سربراہ کسی بابے کا نہیں, سید الانبیاء علیہ التحیات والسلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر تیرے اندر 360 کی 360 ہی موجود ہے. کیوں جناب؟ لہذا آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے, فیس بک کھولے وہاں, یوٹیوب کھولے وہاں, جلسے جلسوں میں چلے جائے وہاں, تکڑیاں رکھ رکھ کے لوگ بیٹھے ہیں. آؤ تم دس یہ شانہ تول کے دس کو میاں خدا کا نام بنو, یہ تکڑیاں چک دیو تھوڑے واسطے کی گل کوئی نہیں. صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام تولنے کے لیے نہیں ماننے کے لیے ہیں, پیار کرنے کے لیے. بوٹے محمد بوٹے شاعر نے آکھیا سی کہ جس پیر میرے نو کنڈ کیتی انہیں جتیاں بازیاں ہاریاں نے, تے جڑا پیر نو کنڈ کرے او جتی بازی ہار جاندا ہے, جڑا محبوب دیاں نسبتاں دی یاد نہ کرے. بے ادبی سے بچنا ہے, اور بے ادبی فرقوں کو جنم دیتی ہے. کوئی نظریہ بنا لیتا ہے, کوئی سوچ بنا لیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا, سرکار ملاحظہ فرما رہے تھے, اچانک حضور مجھے آتا ہوا دیکھ رہے تھے. سرکار فرما لگے پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ, تو دیکھتا نہیں تو کنوں پیچھا کرتا پہ ہیں. اس تو افضل بندے تھے نہ آج کے تو سورج چڑھے ہے نہ غروب ہوئے ہے, ایڈے بڑے بندے تو پیچھا کرتا پہ ہے. یہ کو معمولی لفظ ہے؟ اللہ سبحان اللہ. میں طالب علم ہوں, آپ کی محبت ہے, پیار کرتے ہیں. ایک مدت گزر گئی آپ لوگوں کے ہاں تو ظاہری بات ہی آپ کا پیار ہی ہے. کتنے دیہاتوں سے ہمارے علماء پیر صاحب کی بھی زیارت ہو گئی. آج کے پرانے علاقے والے بھی سجن لگ گئے, بڑی چنگی گل ہے. پرانا دور واپس لے آؤ تو چنگی گل ہے. تو میں یہاں بیٹھا بیٹھا کہہ دوں بیٹا یہ آپ کے پیچھے ایک بزرگ ہستی بیٹھی, ان کو پیچھا نہ کرے. تو سارے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی یہ کیڑا بندہ ہے جہدے بارے کرسی تے بیٹھا آندا پیا ہے. تو جو حضور فرمایا ہونا ہے سبحان اللہ, اور تو کہیے اس منظر کے بارے میں. جب سرکار نے فرمایا پیچھے ہٹ پیچھے, تو نہیں دیکھ رہا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے؟ جس سے افضل بندے پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے یکدم پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور صدیق پاک آ رہے ہیں. اتنا اسٹیٹس ہے, یہ شان ہے. محلے کی چھوٹی بچیاں آگے بابا جی ساڑھے کو دودھ نہیں چو ہوں دادی سان دودھ نہیں چو دو, آپ نے ان کے برتنوں میں دودھ دو دینا. اگلے دن پھر جب حضور صدیق پاک بنے نا امیر المومنین, بچیاں والیاں سوچا ہوندیاں تے بڑیاں سونیاں بھی لگدیاں. وہ دو چار چھوٹی چھوٹیاں بچیاں آ کے ہن تے نہیں تسی سانوں دودھ چو کے دینا. حضرت صدیق پاک سے کہتے آپ فرما ہن کیڑی گل ہوئی, اگر تسی امیر المومنین ہو گئے. تو آپ نے فرمایا پتروں پھر کی ہو گیا ہے, امیر المومنین وہ ڈیوٹیاں بھی دواں گے تے اے بھی دواں گے. یہ ہے وہ جس کو عرشوں کے مالک نے فرمایا بڑا بڑا پرہیزگار. میرے بھائیوں ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک دربار میں مسجد پاک میں حاضر ہیں. مسجد ایک مقدس مقام ہے. روایتوں میں فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا رب دے گوانڈی کھلو جاؤ. حج کی حضور کو رب کا پڑوسی بھی ہوتا ہے. فرمایا ہاں جو اللہ کی یاد اس کی ذکر کے لیے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی. ٹھیک ہے. مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسی جلیل القدر پاک ذاتوں کو فرمایا کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے کہ ساڈے گھر نوں پاک رکھے, صاف رکھے, رکوع کرنے والے لئی, طواف کرنے والے لئی, اعتکاف کرنے والے لئی. تو مفسرین کرام نے ان آیتوں کے تحت لکھا ہے کہ
کہ اللہ نے یہ فرمایا، یعنی یہ جو کہا طہر بیتی للطائفین، ایسے والعاکفین والرکع السجود، تو ایک جگہ فرمایا ساڈا گھر پاک رکھو، تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ گرد و غبار سے صاف رکھا جائے، جالے شالے نہ لگے ہوں، روشنی کا مناسب انتظام ہو اور خوشبودار رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی لاش گلے سڑے گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک حقیقی بات ہے، یہ ہماری جو کتنے عرصہ ہو گیا اپنی اس محفل میں، سودی صاحب 25 سال ہو گئے، بولے 25 سال، 25 سال کیسے گزر گئے؟ 25 سال ہماری زندگیوں میں سے مائنس ہو گئے۔ کئی بچے تو نئے ہیں، اب جو 18 سال کے ہوں گے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوں گے جب ہم آتے تھے، لیکن 25 سال خواب لگتا ہے، ایک خواب لگتا ہے۔ خیر، عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سیدھی سی بات ہے، آپ ہم تو ہوئے کپڑے جگہ بلے پا کے گاں حضرت مولانا نور صاحب آکنا مسجدہ میں کٹھا پڑا ہے، صفائی کر لو جناب، مار تھان دے گئے نہ سمجھ کڑے روڑے چکا لے، انکار کریے تو کام ہی نہیں بنتی، اللہ کا ہے تو یہ جھاڑو پھیریے تو کپڑے نہیں بچ گئے۔ یعنی مسجد کی جو صفائی ہے وہاں پر بھی ہمیں اپنی دنیاوی پرسنالٹی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ صوفیاء کی تعلیمات میں یہی چیز شامل ہے، انہوں نے کہا آپ بت کتے توڑ دینا تو بڑی بات ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی حضور سرکار سیدنا خواجہ صاحب چشتیاں شریف والے، خواجہ نور عالم محاربی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نور عالم محاربی کے خواجہ نور عالم محاربی پیر ہیں خواجہ پیر پٹھان کے، اور پیر پٹھان پیر ہے پیر سیال کا، اور پیر سیال پیر ہے پیر میرے شاہ کوئٹے۔ اب آپ سمجھ گئے وہ بابا کتنا تگڑا ہے، خواجہ نور عالم محاربی رحمۃ اللہ تعالی۔ اگر خواجہ نور عالم علیہ رحمت کے پاس نا یہ جو خواجہ پیر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کی بات، ان کے دادا جی ان کے مرید تھے، صاحب علم تے چنگی ٹھاٹھا لے تو کرلے والی پگ بن دے سن، وہ گھر سے یہ سوچ لے کے چلے تھے کہ خواجہ نور عالم ساڈی اونجی ٹور ٹپا دیکھ کے مرید کر لینا سن۔ بھائی پیسے والے تو ہن بھی پیر خریدتے ہیں، پیر بھی خریدتے ہیں، خلافتاں بھی خریدتے ہیں، پر چس تاں ہی آندی ہے کہ پیر بھی ہوئے تے ہوئے بھی پیر ہوئے تے گاں بندہ بھی مال و زر والا ہوئے تے کلگی بھی نیوی رکھے تے پھر ہی عزت دو جگ چلاتی۔ اب وہ وہاں پر گئے تو خواجہ نور عالم محاربی نے آنکھ پٹ کے نہیں دیکھا کہ کون آیا، حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، انہوں پوچھتے کدھر آیا کو روٹی پانی کو گل سنا، انہوں نے پوچھا کوئی، انہیں کہا یہ جڑا ٹریا نا لے کے بھی منٹ بھی نہیں لگنا ہے، 10 دن منٹ کیسے لگتے پوچھے ہی کوئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، خواجہ نور عالم اب چپ کے نہیں دیکھا کہ کون آیا، سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا جناب، اب یہ ہوا کہ خواجہ نور عالم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کی کوپاندی غلام ملازمہ آئی، انہوں نے کہا کہ بی بی پاک فرمایا ہے کہ چھج جڑے نے چھج کوئی نہیں تے دانے چھٹنے درویشاں دے لنگر دے۔ خواجہ نور عالم فرمایا ان تے چوڑا آئے گا تے چھج دے گا۔ چوڑوں کی کلیاں پکھیاں ہوتی تھیں جہاں وہ چھج بنا کر شہر میں فروخت کرتے تھے۔ ہن بابے انہاں نوں کھڑکی کہ کلگی نال تے گل نہیں بنی، ہن گیا اے کو بنا کے ویکھیے کہ سبحان اللہ تے خبریں گل بن جائے۔ بات کو اور مختصر کروں، کلیوں والوں سے جا کے چھج خریدے، خواجہ نور عالم کی گلی میں آ کے صدا لگائی کہ چھج والا چوڑا آ گیا تے چھج لے۔ ملازمہ نسی آئی، انہوں نے بخایا انہوں نے بی بی باغ فرمایا ہے بھی یہ پھر لوڑ پہنی رہتی ہے تو سارے لے لو، پیسے خواجہ صاحب دیں گے، انہوں نے کہا تو چھج لے جا، میں جانا تے خواجہ جا۔ اب شام کے وقت وہ دروازے پر بیٹھے جب خواجہ نور عالم اندر جانے لگے، کلگی نیوی ہوگی نا، اب دروازے پہ جب
گھر میں داخل ہونے لگے، وہ دروازے کی دہلیز کے پاس بیٹھے تھے. آج خواجہ غلام خواجہ نور عالم پوچھا او تو کون ہے؟ انہوں نے آخیا جی ہوں تسی دسنا کہ میں کون ہوں. بڑا بڑا کاٹ چکی پھردا سی، وہ چلیا کوئی نہیں. یہ ہوں میں تانوں پوچھنا دسو کون؟ ہم اٹھ کے تینوں دس دے تو کون. گلے نال لایا ہر شے عطا فرمائے. لہذا اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں اسے کلگیاں اونچیاں نہیں کریں. پھر جدو مالک دے بوئے تے آ جائیے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی فرق کوئی ہے. وہ ہمارے دین میں یہ ہے صفیں پوری کرو، یہ ہے صفوں میں خلل نہ چھوڑو، یہ ہے کہ سب نو ڈینگا ٹیڈا نہ رکھو، سیدھا رکھو. میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی وسانہ دی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو کئی مرتبہ شرف ملا، جمعے کے دن بھی فرماتے تھے کہ جب صفیں سیدھی رہیں گی، روایت بیان فرما، صفیں سیدھی رہیں گی دل بھی سیدھے رہیں گے، اور جب صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی معاذ اللہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ ہے. پر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ چودھریاں دی سب بکری ہوئے، کمیاں دی بکری ہوئے، گوریاں دی بکری ہوئے، کالیاں دی بکری ہوئے. انہوں نے کہا بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. تو وہاں کھڑو بھی ایک صاحب جاؤ تو بولی بھی ایک کر لو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مولوی ہمیں عربی بول دے، میں ہوں ڈبل ایم اے کر لیا، میں ہوں بھی عربی چ نماز پڑھا، میں تو انگلش بولا تھا. دیکھو میاں ڈگریاں شگریاں اتنے رکھو، اتنے بولی ہے کہ عرب دے سلطان والی بولی چلی، بولی اور کوئی نہیں چلتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اللہ علی حمید. دیکھو ایک گل سمجھان لی کنی تمیز سمجھانا پیا ہے. خیر اپاں بھی فضول سیر تے کوئی نہیں کی، چنگی جگہ تو سبحان اللہ. حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ایک مائی تھی نابینا اور بے سہارا، تے میں وہ گھر پانی بھی پار آنا، کھان پین کی شے بھی دے آنی تے جھاڑو بھی مار آنا. لیکن جب حضور صدیق پاک مسجد خلافت پر بیٹھے، میں اس کے گھر گیا تو مجھ سے پہلے اس کے گھر کے کام ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو اتنی باتیں سنائی ہیں. سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نابینا مائی صاحبہ سے پوچھا اماں جی یہ کام کون کر گیا جی آج میرے تو پہلے. انہوں نے کہا پتر میں تو یہی سمجھا کہ عمر آیا ہے، میں کڑا نظر آتا ہے. میں تو نہیں آیا، آخر وہ کون ہے؟ رب دا نیک بندہ ترس کھا گیا. دوسری بار تیسری بار کام پہلے شروع. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جستجو تھی کہ بندہ دے پتہ لگے کون ہے. فرماتے ایک دن میں نے اس گلی میں حضور صدیق پاک کو جاتے دیکھا، میں بھی نکر پہ کھلو گیا. صدیق پاک سیدھے اس کار سے گئے. میں دروازے پر گیا تو دیکھا پانی بھر رہے ہیں، مائی کی ضرورت کی چیز فراہم کر رہے ہیں. تو عمر پاک فرماتے میں پھر بوئے چ کھلو کے نا تے دلوں آکھیا نہ کہا پڑھیو لوگوں بادشاہ جو مرضی ہو جائے تہاڈے تو کوئی نمبر نہیں لے جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر کسی کے گھر جھاڑو دے آ رہا. میں نے آپ کو مسجد کی مثال دی تقابل کے. یہ مسیح والا جھاڑو جڑا ہے نا جی وہ سارے کو نہ کرے. لیکن میں اپنے جو بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں میں ان سے کہوں گا بڑے بابیاں کو کچھ بیٹھیا کرو. خصوصاً آپ کا یہ جو خطہ راوی کا خطہ ہے ان سے پوچھا کریں کہ منتیں مانگا کرتی تھی بیویاں بندے بھی کہ ساڑا کام ہو جیسے مسیطے جھاڑو پھیرا گے. کیوں جی؟ اور منڈے اور نوے منڈے میں آدھاتے ہیں. یہ ماحول اب نہیں نہ دیکھنے کو ملتے. یا اللہ سڑا. اور بعض طریقے یہ ہوتے تھے کہ لوگ مسجد کی صفائی کر کے پھر رب سے دعا مانگتے تھے. مولا نوکری کی ہے کہ ہن خیر بھی مانگے. آپ اندازہ کریں نہ ایک لاتے کھلو کے وظیفے، نہ کوئی 1000 منکے والی تسبیح، نہ کوئی 33 والا تویز تے نہ کوئی اور کمرے والی حرکتاں. اتنا کام کیتا ہے کہ مسجد جھاڑو پھیریا ہے کہ ادوں ایڈے یقین پکے سن یہ مالک دا بوا ہے خالی انہیں کوئی نہیں. اس لیے
ترقی کرے سو کرے، لیکن اے جڑیاں ساڈے وڈیریاں والیاں سونیاں تے ادب والیاں گلاں نے نا میاں انہاں نوں نہ چھوڑو، انہاں چ برکت بڑی ہے، علم خیر بڑی ہے۔ تو ہم اس پر تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ امیہ کے لیے فرمایا کہ بھڑکتی آگ کے اندر وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کو اس کا مال نہیں بچائے گا۔ اور صدیق پاک کے لیے فرمایا ہے کہ ہم اس کو دور رکھیں گے اس آگ سے جو بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ اور آگے فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا، ایڈا بڑا پرہیزگار ہے کہ مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے، ستھرا ہونے کے لیے۔ مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ یتزکا، ستھرا ہونے کے لیے، نمود و نمائش نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کر کے کہ دنیا کی ٹھٹ چاہ رہا ہو، دنیا کی پرسنالٹی چاہ رہا ہو، لوگوں کی واہ واہ مانگ رہا ہو، داد تحسین وصول کر رہا ہو، نو، یتزکا۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، جس کو رب فرمائے بہت بڑا پرہیزگار ہے، جس کی سخاوت و خیرات کے بارے میں رب فرمائے، چلو اگلا حصہ بھی پہلے سن لو۔ مال دیتا ہے کس لیے؟ یتزکا، کہ ستھرا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اس سے ربط قائم رکھنا عوامی سطح پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو مشکل ہی تو سوکی کرنی ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ جو بلال پاک کو پیسے دے کے آزاد کرتا ہے، دیگر غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا اتنا مہنگا بلال خرید کے آزاد کیتا ہے صدیق پاک نے، ایڈا مہنگا۔ ایک کو گل میں چور ہونی ہے، کتے بلال حبشی دا کوئی احسان ہونا ہے ابو بکر اتے، نہیں کہ انہیں پیسے لا کے بھی غلام آزاد کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک کو غلام خریدیا کہ اپنا بنا کے رکھے، اپنا بھی نہیں رکھیا۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ صدیق پاک نے بلال پاک کو خریدا اور حضور کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم دونوں ہی آپ کے کوچے کے غلام ہیں، ہم دونوں ہی آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں آپ کے سامنے بلال کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے چین باچی کی، اینے مہنگے پیسے کا غلام لے کے اپنا بھی نہیں رکھیا تے اللہ دی راہ آزاد کرتا، کوئی گل ہونی؟ اللہ فرماتا نہ، ایسی گل نہیں، بڑا بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، موت اتنے پیسے میرے نام تے اس کر کے خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو۔ سبحان اللہ، ہن اگلا ترجمہ سمجھ کے ہن سبحان اللہ آکھن چ کوتاہی نہ کریا جے۔ فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کچھ احسان نہیں کسی کا کہ جس کا یہ بدلہ دے، کسی کا بھی احسان کوئی نہیں ساڈے واسطے کرتا ہے، احسان نہیں ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ لو جناب، یہ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ فیصلہ کرو؟ فیصلہ تو اللہ نے بیان فرما دیا، فیصلے کی تو یہاں کروانے کی کوئی ضرورت ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو رب پرہیزگار فرمائے، پرہیزگار بھی چھوٹا یعنی بڑا بڑا پرہیزگار، اور جس کے مال دینے پر اس کی پاک نیت کو بیان کرے، اور یہ فرمائے کہ اس کا ہر کام میرے لیے ہے۔ آیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے ان کی پاک ذاتوں کو تنقید کی عینک سے پرکھنے کی؟ نہیں، تو گنجائش ہے؟ حل کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا، حضور کی نسبت والا ہر فرد ہی
کمال ہے اور کمال ہے۔ آخری بات آپ سے کر لیں، بندوں کی مختلف خواہشیں اور ان کی چوائس ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں فیورٹ ہوتی ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اشیاء ضروریات زندگی میں فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ سیر کا شوقین ہوتا ہے، کوئی تنہائی کا شوقین ہوتا ہے، کوئی سادہ کپڑے پہننے میں بھی کچھ نہیں، کسی کو عادت ہوتی ہے ہر ٹائم ٹھیک ٹاپ میں رہو، کسی کو کھانے میں تیکھا پھیکا پسند ہے، کسی کو کچھ۔ ہر ایک کی ایک محبوب، مطلوب اور مرغوب چیز ہوتی ہے، پسندیدہ یا فیورٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ حضور صدیق پاک عرض کر دے حضور میری یہاں 3 خواہشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اور اسی کوئی نہیں جڑے اسی شعر لکھی حضور دی شان چ کہ میں نے حضور تہاڈی جدائی چ نیند نہیں آندی، اٹھتے آپ ہے کوئی من جو حضور دے عشق چ بھوک نہیں لگدی، 6 روٹیاں کھا کے معذرت کے ساتھ، نہ میں تنقید کر رہا ہوں نہ مذاق کر رہا ہوں۔ حضور میرے کو تے میرا ہے کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں تے حضور جینے تو ایسی آنے پہ ہیں تے حضور فرماندے نماز چ میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے، اگر نہیں وہ نہیں پڑھ ہونی جیندا میں حضور واسطے۔ سمجھنے آپ میری بات کو؟ یہ وہ حسن حقیقت نہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہیں اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہو، یہ صدیق اکبر عرض کرنے لگے ہیں۔ حضور میری 3 خواہشیں ہیں، فرماتا تے بیان کرو۔ حضور ایک تے ایک کہ ہر ویلے تانوں ہی دیکھنا ہے۔ سبحان حضور ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ ایک دوسری میرا مال ہو اور آپ کے قربان کر۔ دو ہوگی جی، اور تیسری سنو، اور تیسری حضور میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے تھوڑے کو ہی بیٹھا تھوڑی خدمت حاضر ہر ٹائم دیکھتا رہوں، وہ تو غار میں سانپ نے ڈنک مارا کب بھی نظر نہیں پھیری، مال خرچتا رہوں، کپڑے کا تاجر ایک دن ٹاٹ پہن کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا نظر آتا ہے، وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ تے جڑی تیسری سی نا کہ ہر ویلے تہاڈے کول ہی رہاں، تے سرکار ہیں جو پوری کیتی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف جڑے مدینہ شریف گئے ہونا جے انہاں ہولی سبحان اللہ آکھیا تے بھاویں تہاڈا 6 مہینے اور ویزا لیٹ ہو جائے، جڑے تیار بیٹھے اے ہن تسی اپڑنا ہے اس گل تے جڑے مدینہ شریف حاضری کر چکے ہو بالخصوص تے باقی آپ تیار بھی تے ہیں سرکار صدیق پاک دے صدقے دی بنا۔ آمین۔ ہر ٹائم حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، اس خواہش کو حضور نے کتنا پورا کیا کہ آج سنہری جالیوں میں بھی سبحان اللہ پھر ہونا سی تینوں دور ہونی نہیں۔ اور مشکات و ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک دن صدیق پاک عمر پاک کا ہاتھ پکڑ کے حضور فرما رہے تھے ہم قبر سے بھی قیامت کے دن ایسے۔ یہ وہ محبوب کے قریبی اور پیار والے ہیں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں ان پاک ذاتوں سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، احترام رکھیں، عقل کی تکڑیوں میں نہ تولیں۔ تاریخ کے ورقے ہمیں کچھ بھی کہیں، ہم تاریخ کو سچا نہیں مانتے۔ تاریخ محفوظ نہیں، یہ محفوظ ہے، اور یہ جو کتاب ہے نا یہ کہتی ہے بڑا بڑا پرہیزگار۔ کیوں جی؟ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ مجھے کہے جی کہ وہ جی فلانا بہت بڑا دنیا کا سیر کرنے والا، سیاحت کرنے والا، انہیں جناب 700 جلدہ لکھ دیتی ہے، نہیں میاں اتنا ہی کافی ہے، بڑا بڑا پرہیزگار۔ بس اس کے آگے کوئی تاریخ یاد رہ جائے گا آج کا سبق، اللہ ہمیں اس پہ ثقافت عطا فرمائے۔ تمام علماء کرام کا، مشائخ کا آپ